السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بے شمار وعیدیں، سزائیں ایسے لوگوں کے لیے بیان کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، جو اللہ کی قائم کی گئی حدیں ان کو پار کرتے ہیں اور اپنی منمانی کی زندگی اور اپنے منمانی کے قانون نافذ کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ بے شمار سزائیں ہیں، وعیدیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے السارق والسارقۃ فاقطعوا، جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ بھی سزا ہے۔ اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اولئک اصحاب النار، یہ آگ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بھی ایک سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑوں کی بھی سزا رکھی ہے جو زنا کرتے ہیں۔ یعنی اگر قرآن مجید کو ہم پڑھیں گے تو بے شمار وعیدیں ہیں، بے شمار سزائیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو گناہ گار ہیں۔ ایک سزا ایسی ہے جو اتنی بڑی ہے، جو اس قدر سنگین سزا ہے، جو ہم غور سے پڑھیں تو ان سب چیزوں کا احاطہ کرتی ہے، ان سب سزاؤں کا، یعنی اسی بنا پر انسان ان سزاؤں کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار یہ بات بتلائی ہے کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یعنی جو منافق ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو معاشرے میں اصلاح کرتے ہیں لوگوں کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں، یہ فساد برپا کرتے ہیں، لیکن مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے، سزا ان کی یہ ہے ولکن لا یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے، ان کے دماغ، ان کی کھوپڑی کے اندر یہ بات نہیں آتی، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کام ان کو جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے، اللہ سے دور لے کر جا رہا ہے۔ سوچیں کہ کس قدر بڑی سزا ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہے اور اسے پتہ نہیں کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ اگر پتہ ہو تو انسان خود کو ٹھیک کر لیتا ہے، اگر نہ پتہ ہو اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں تو اچھے راستے پہ جا رہا ہوں، میں بہترین کام کر رہا ہوں، نیکی کا کام ہے، تو وہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بندے نے جانا لاہور ہے اور وہ اسلام آباد کی گاڑی پر بیٹھ جائے اور اسے پتہ بھی نہ ہو کہ میں کس گاڑی پہ بیٹھا ہوں، اسلام آباد پہنچے اور اسے پتہ چلے کہ میں نے لاہور جانا تھا، میں کہاں پہنچ گیا ہوں، کس قدر بڑی سزا ہے۔ انسان جنت کے راستے پہ جا رہا ہے، لیکن قیامت کا دن ہو، نامہ اعمال کو کھولا جائے اور سزا جہنم کی سنا دی جائے، تو میرے بھائیو، کیا ہم نے سوچنا نہیں کہ ہم نے کس راستے کو کس شعور کے ساتھ اختیار کرنا ہے؟ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس عذاب آئے گا وہاں سے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے، ان کو شعور بھی نہیں ہوگا، احساس تک نہیں ہوگا۔ اور شعور کا معنی بھی یہی ہے، احسا، کسی چیز کا احساس کیا جائے پورا، وعلم، اور اس کے بارے میں علم اختیار کیا جائے۔ جو بھی قدم مومن اٹھا رہا ہے اس کو علم ہونا چاہیے کہ اس کا انجام اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے، اسے شعور کہتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، اور مکہ کے اندر ایک شخص ایسا تھا جس کے پیٹ کے اندر بات نہیں رہتی تھی، جو بات آئی اس کے پیٹ نے گڑ گڑ کیا، اس نے فوراً اس کو بتانے، مشہور تھا، معروف تھا مکہ کے اندر، جمیل بن معمر اس کا نام تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو سب سے پہلے جا کر اسے پکڑا، اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس نے فوراً چیخا، چلا کر لوگوں کو بتایا کہ عمر رضی اللہ عنہ وہ بے دین ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں مسلمان ہوا ہوں، بے دین نہیں ہوا، اب تو اصل دین پہ آیا ہوں۔ لوگ جمع ہوئے، لوگ اکٹھے ہوئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ تنہا ہیں، لوگوں نے مارنا شروع کیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ تھک کے بیٹھ گئے، اکیلے تھے، لوگوں کا ہجوم تھا، سر پر سوار تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں پر ایک شعور کا جملہ فرمایا تھا، کہنے لگے
کر لو جو کرنا ہے. جب ہم 300 ہو گئے تو یاد رکھنا تم کو ہم مکہ میں نہیں رہنے دیں گے. جب ہم 300 ہو گئے، یہ تب آپ نے جملہ فرمایا تھا جب 6 نبوی تھی اور پھر جنگ بدر ہوئی جو ہجرت کے بعد ہوئی، اور 313 تھے، 1000 کو انہوں نے بگایا تھا. کتنا بڑا شعور کا جملہ ہے. یعنی جب انسان خود کو پہچان لے کہ میں اس لیول پر پہنچ گیا تو میں کہاں جاؤں گا، یہ پروگرس میں اختیار کروں گا تو میں کہاں جاؤں گا، اس کو شعور کہتے ہیں. جب بھی مومن قدم اٹھائے، اگر اس کی انجام کا اسے علم نہیں ہے تو وہ لاشعوری کی زندگی گزار رہا ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. میں نے سبیل لگائی، میں نے سوچا کہ میں لوگوں کو پانی پلاؤں گا، مجھے اجر ملے گا. کیوں؟ امام حسین رضی اللہ عنہ جو میری اور آپ سب کی جان ہے، ہم سب کو پیارے ہیں، وہ 3 دن پیاسے رہے تھے. میں سبیل لگاؤں گا. کیسی کم عقلی ہے کہ وہ پیاسے رہے اور میں پانی پلاؤں. میں لوگوں کو اس قدر پانی پلاؤں کہ کوئی پیاسا نہ رہے، حالانکہ وہ پیاسے رہے تھے. محبت تو یہ ہے، وہ 3 دن پیاسے رہے، میں 6 دن پیاسا رہوں. محبت تو اس کو کہتے ہیں. میں نے سبیل لگائی کہ مجھے اجر ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں. یأمر بصیام یوم عاشوراء، آپ روزے کا حکم دیتے ہیں، میں سبیل لگاتا ہوں. اور گمان میں، کھوپڑی میں یہ بات ہے کہ میں بہترین کام کر رہا ہوں. یہ نہیں پتا کہ حدیث کے مخالف کام جا رہا ہے. شعور ہوا یا نہ ہوا، راستہ جنت کا ہوا یا جہنم کا ہوا، یہ کس نے سوچنا ہے؟ میں نے اور آپ سوچنا ہے. کب سوچنا ہے؟ قدم کو اٹھانے سے پہلے. اتنے پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے دیکھا اس محرم کے اوپر وہ سبیل لگا کر بیٹھے ہیں اور ان کو پتا نہیں کہ جس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تو روزہ رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا علم بھی نہیں ہے. واقعتاً بھی لوگوں کو علم نہیں تھا. شعور کسے کہتے ہیں؟ قدم اٹھانے سے پہلے انجام کا انسان کو احساس ہو جائے کہ اس کا یہ انجام ہوگا. من حیث لا یشعرون ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. کب؟ کہ جب انسان کو شعور نہیں ہوگا اور وہ ایسا قدم اٹھا لے گا. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اعمال سارے ضائع ہو گئے. اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو گمان یہ کرتے ہیں اپنے دماغ اور اپنی عقل کے لحاظ سے ہم بہترین کام کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کی کتاب کے مطابق، اصول کے مطابق وہ کام ہی اصول کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، کیا میں تم کو خبر دوں ایسے لوگوں کی جن کے اعمال سارے کے سارے خسارے میں جائیں گے. سارے لوگ اعمال کے لحاظ سے خسارے میں ہیں. ہباء منصورا، ذروں کی طرح اللہ رب العزت اعمال کو بکھیر دیں گے، اڑا دیں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ سارا دن پلان کرتے ہیں دنیا کے بارے میں، تگو دو کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، محنت کرتے ہیں دنیا کی خاطر. اور وہ گمان کیا کرتے ہیں؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ان کا گمان یہ ہوتا ہے اپنی عقل کے مطابق کہ میں تو بہترین کام کر رہا ہوں. اللہ رب العزت بیان کیا کرتے ہیں؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، ان کے اعمال سارے کے سارے خسارے میں جائیں. یہ اصول سے باہر نکل چکے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے. یہ دنیا کی طرف جا رہے ہیں اور ساری اسی کی طرف محنت کر رہے ہیں. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کا دن ہوگا ان کی ساری تگ و دو کا کوئی وزن نہیں ہوگا. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ، میں قائم نہیں کروں گا، ہم نہیں قائم کریں گے. یوم القیامت وزنا، ایسی ساری تگ و دو، ایسی دوڑ، ایسی سعی کا کوئی بھی وزن نہیں ہوگا. ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے، ایک جنوں ہے کہ باشعور نہیں. علامہ اقبال رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جنون ایسا ہونا چاہیے جس کا شعور بھی قائم رہے. کہ جنون ایسا ہے، میں نے اپنے جسم کو چھریوں سے چھلنی کر لیا، یہ جنون ہے، اس کے اندر شعور قائم نہیں ہے. ہمارا دین، ہمارا اسلام اس کی تبلیغ نہیں کرتا تو کیسا شعور ہوگا؟ اور جنون وہ ہونا چاہیے جس کے اندر شعور، حواس انسان کے قائم رہیں، وہ شعور ہوتا ہے. اسی کو ہم نے قائم کرنا ہے، پھر ہی جنت کے راستے پر ہم چل سکیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.